لکھنے کا بھی شوق ہے وہ بھی پورا کریں. لیکن یہ جو آپ لوگوں کو یعنی وتواصوا بالحق شروع کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو ظالم کی شناخت کرواتے ہیں اور ظالم کے خلاف موٹیویٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بس اتنا اسلام رکھیں. تو اگر سید الشہداء بھی کمپرومائزنگ قسم کی نیچر ہوتی پاکستان کے علماء کرام کی طرح، فضل الرحمان یا دیگر حضرات کی طرح، تو وہ بھی پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر کوئی جھگڑے کی بات ہی کچھ نہیں تھی، مسئلے کو نہیں. کربلا کبھی برپا نہ ہوتی، کیونکہ یعنی وہ بھی اس قسم کے افراد کی تلاش میں تھا، صرف اسے قاضی شورا کی ضرورت نہیں تھی، اور بھی چاہتا تھا. یہاں پر آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، وہ امام حسین کونسل اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل اور پتہ نہیں کون کون سی کونسلیں بنائی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنے ہر ایک کی قیمت لگاتے ہیں، ہر ایک کی وہ قیمت لگاتے ہیں، اس کو خریدتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جیسے وہ یعنی وہ ایک شخص امیر معاویہ کے بارے میں تاریخ میں قصہ نقل کیا گیا کہ امیر معاویہ دربار لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ تو کھلا اس نے بازار لگایا ہوا تھا. ایک آدمی آیا، وہ اکارڈنگلی اس کے پلان کا حصہ تھا، تو اس نے آ کے اپنی خدمات بیان کی. تو اس نے اپنے جو اس کا یعنی ٹریجرر تھا، اس کا خزانچی، اس کو کہا اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، دے دو اس کو اتنے پیسے. پھر اس کی وہ بھی اٹھ کے گیا نہیں تھا، ایک دوسرا آدمی آ گیا، اس نے بھی آ کے اپنی کچھ خدمات بیان کی. تو اس نے امیر معاویہ نے اپنے خزانچی سے خازن سے کہا بھائی اس کو اتنے پیسے، اس کے مقابلے میں دگنے تگنے پیسے دے دیے اسے. وہ لے کے چلا گیا. تو یہ صاحب جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے شکوا کیا، انہوں نے کہا کہ قبلہ دیکھے آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے اور مجھے آپ نے اتنے پیسے دیے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف اپنی زبان بیچی، اس نے اپنا ایمان بیچا، آپ بھی بیچو، آپ بھی لے لو. آپ نے صرف زبان بیچی اپنی، اس نے اپنا ایمان بھی بیچا ہے. وہ تو اس طرح سے سودے کرتا تھا. اور میں مصلحتیں ہیں میں بولنا نہیں چاہتا، ورنہ میں آپ کو یہ اسلام آباد سے سب کچھ دکھا دیتا کہ جس وقت اس نے آ کے اس کا جو مغیرہ بن شعبہ جو ہے جس وقت اس نے یہ یعنی آپشن جو ہے یہ اس نے پیش کیا کہ اس کو چونکہ ایک صوبے کی گورنری سے برطرف کر دیا تھا، وہ صوبے کا گورنر بحال ہونا چاہتا تھا، اس نے آگے یزید کی ولی عہدی کا شوشہ چھوڑا. اور پھر اس کے بعد یہ ابو موسیٰ اشعری جو ہے، یہ شخص جو ہے یہ بھی اسی کے اندر شریک ہوا. تو جس وقت یہ یعنی ان کو باقاعدہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ جائیں اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو کنونس کریں یزید کی ولی عہدی کے لیے، تو اس نے اپنے بیٹے کو کچھ افراد کو ساتھ دے کے یعنی دمشق بھیجا کہ جاؤ جا کے تو امیر معاویہ کو بتاؤ کہ جناب وہاں پر ہم نے سب لوگوں کو تیار کر لیا ہے اور لوگ جو ہیں بالکل مطمئن ہیں یزید کی ولی عہدی پہ. تو وہ ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ دمشق پہنچا. تو امیر معاویہ نے بلا لیا اور انہوں نے بڑے جا کے اظہار کیا کہ جناب آپ کا بیٹا تو بڑا باکمال ہے اور اس کو ضرور خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے اور اس کے بغیر عالم اسلام کا کاروبار ہی نہیں چل سکتا. تو امیر معاویہ سنتا رہا، سارے ہلاتا رہا. پھر اس کے بعد جب محفل ختم ہو گئی تو وہ لوگ جانے لگے. تو وہ جب نکل گئے تو اس نے اس ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کو روک لیا. جب وہ نکل گئے تو اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے ان کو کتنے پیسے میں خریدا ہے. امیر معاویہ نے اس ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے ان کو کتنے پیسوں کے عوض خریدا ہے. یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس سے کون بہتر جانتا تھا کہ اس کے بیٹا کس کیلیبر کا مالک ہے. تو میرے عزیزان یہ دو چیزیں اگر آپ پیش نظر رکھیں، واحد راستہ ہے، کوئی ان بٹوین راستہ نہیں ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی سکون قلب حاصل کرے اور آخرت میں مالک کو راضی کرے، تو ایک راستہ ہے صرف کہ انکنڈیشنل سرنڈر کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور دوسری چیز جو ہے اس فتنہ و فساد سے یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک راستہ ہے، معیار حق شناخت کر لیں تاکہ اہل حق کو پہچان سکیں، معیار باطل شناخت کریں تاکہ اہل باطل کو پہچان سکیں. بس یہی
وہ چیز تھی جس کو لے کے سید الشہداء میدان کربلا آئے تھے، اسی دین کی بالادستی کے لیے. اسی قسم کے قاضی شرح وہاں پر رہے تھے، اسی قسم کے شمر وہاں پر رہے تھے. سید الشہداء کی مصیبت جو ہے عزیزان گرامی، حضرت کی دو مصیبتیں واقعتاً ایسی ہیں، ہے تو سارے ہی کربلا جو ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اگر کوئی معرفت رکھنے والا انسان ہو تو کوئی مصیبت پڑنے کی ضرورت نہیں، نام حسین کافی ہے، بس نام حسین بہت کافی ہے انسان کے لیے. لیکن دو مصیبتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں یعنی خود امام حسین علیہ السلام نے، خود مہدی آخر الزمان جو وارث حسین علیہ السلام ہے، یعنی کسی شخص وہ بیان کرتے ہیں کہ عالم دین کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں حضرت کی مجھے زیارت نصیب ہوئی تو میں نے زیارت ناہیہ کے یہ جملے حضرت کی خدمت میں نقل کیے کہ حضرت آپ نے اپنے اس مرثیے میں بیان کیا کہ میرے جد بزرگوار، میں آپ کی مصیبت کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتا ہوں. کون سی ایسی مصیبت کربلا میں آئی تھی جس نے آپ کو خون کے آنسو رلایا؟ تو کہنے لگے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا علی اکبر کی شہادت نے آپ کو رلایا؟ کہا کہ نہیں، اگر علی اکبر زندہ ہوتے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے گریا کرتے. پھر کہا عباس علمدار کی شہادت نے، اس مصیبت نے آپ کو رلا دیا؟ کہا کہ نہیں. پوچھا کہ کیا خود مظلوم کربلا آپ کے جد کی مظلومیت نے آپ کو رلایا؟ کہنے لگے کہ نہیں، اگر میرے جد زندہ ہوتے وہ بھی اس مصیبت کو یاد کر کے گریا کرتے. تو کہنے لگے میں نے پوچھا کہ حضرت پھر کون سی ایسی مصیبت ہے؟ تو فرمانے لگے میری پھوپھی اماں کا دربار شام میں ننگے سر لا کے کھڑا کر دیا جانا. یہ ایسی مصیبت ہے کہ جس نے امیر المومنین سے لے کے مہدی آخر الزمان تک تمام کے تمام ائمہ کو رلایا. ہمارے چوتھے امام بیان فرماتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا اور وہ ملعون جو ہے وہ بار بار کہتا تھا کہ اے زینب بنت علی، اے زینب بنت علی، بیویوں میں علی کی بیٹی زینب کون سی ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ. میرے مالک ہمارے اس حقیر حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. میرے مالک مظلوم کربلا کی بزرگی و مقام کے صدقے میں ہمارے قلوب کو حضرت کی معرفت و محبت کے نور سے منور فرما. پروردگار ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرماتے ہوئے جن مرحومین کا نام لیا گیا، خواجہ منور حسین مرحوم اور اسی طرح سے شاہ صاحب کے مرحوم سید نثار علی زیدی مرحوم اور ان کے عزیز و اقارب بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اور جمیع حاضرین کے مرحومین کو میرے مالک ان کا ثواب، میں حاضرین کے مرحومین کے اس کا ثواب پہنچا. میرے مالک ان جمیع مرحومین کو غریق رحمت فرما، ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان کی قبور کو اپنے اولیاء کے نور سے منور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين.